السلام علیکم بچوں آج ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا لیکچر نمبر 10 سٹارٹ کریں گے۔ بچوں آج 17 جون سن 2020 ہے۔ آج ہم بچوں فی کس آمدنی کے پیش نظر دنیا کے ممالک کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان کو اسٹڈی کریں گے اور حقیقی آمدنی اور زرعی آمدنی میں فرق دیکھیں گے۔ اس سے پہلے بچوں ہم نے جو ہے ایک سوال کیا تھا، لانگ کوسچن بھی تھا، شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، قومی آمدنی کے مختلف تصورات۔ تو یہ 7 تصورات تھے: خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار، نمبر 2 خالص قومی پیداوار، نمبر 3 خام ملکی پیداوار، نمبر 4 قومی آمدنی، نمبر 5 شخصی یا ذاتی آمدنی، نمبر 5 قابل تصرف شخصی آمدنی یا ذاتی آمدنی برائے استعمال، نمبر 7 فی کس آمدنی۔ وہ فی کس آمدنی کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا، ایگزامپل بھی کی تھی، تعریف بھی کی تھی، اور پھر ہم نے فارمولہ بھی بنایا تھا اور ڈسکس کیا تھا فارمولے کو۔ آج ہم دیکھیں گے فی کس آمدنی کے لحاظ سے دنیا کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بچوں 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ترقی یافتہ ممالک، درمیانی آمدنی والے ممالک اور پسماندہ ممالک۔ تو بچوں جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، یہ ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ پہلی ہیڈنگ ہے ان کی فی کس آمدنی، ترقی یافتہ ممالک کی فی کس آمدنی 20,000 امریکی ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جن ممالک کے اندر ایک شخص کی سالانہ آمدنی 20,000 امریکی ڈالر سے زیادہ ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ ان میں سوئٹزرلینڈ کے بعد امریکہ، جاپان، جرمنی، ناروے، سنگاپور، برطانیہ، آسٹریلیا اور دیگر کئی ممالک شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر بچوں ہم دیکھیں گے درمیانی آمدنی والے ممالک۔ بچوں جو درمیانی آمدنی والے ممالک ہوتے ہیں ان کی فی کس آمدنی 2,000 امریکی ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے اور 20,000 امریکی ڈالر سے کم ہوگی، کیونکہ 20,000 امریکی ڈالر یا اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں ملک۔ تو یاد رکھیں گے کہ درمیانی آمدنی والے ممالک کی فی کس سالانہ آمدنی 2,000 امریکی ڈالر سے لے کر 20,000 امریکی ڈالر سے کم ہوتی ہے۔ ان ممالک میں جنوبی کوریا، ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ، سعودی عرب، روس، ترکی، قطر وغیرہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بچوں ہم اسٹڈی کریں گے پسماندہ ممالک۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ پسماندہ ہیں، غیر ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر ہیں۔ ان ممالک کی فی کس آمدنی 2,000 امریکی ڈالر سے بھی کم ہوتی ہے، جیسا کہ پاکستان کی فی کس آمدنی 1,365 یا 1,260 اس طرح کا فگر اب آ رہا ہے۔ تو پچھلے سال جو ہے 1,240 امریکی ڈالر یا 1,241 امریکی ڈالر تھی۔ تو پاکستان بھی پسماندہ ممالک کی صف میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی 2,000 امریکی ڈالر سالانہ سے کم ہے فی کس آمدنی، یعنی ایک شخص کی آمدنی 1,240 یا 41 امریکی ڈالر ہے۔ جبکہ اگر ہم اس کے مقابلے میں ترقی یافتہ ملک میں سے امریکہ کو لیں تو امریکہ کی 54,000 یا 55,000 امریکی ڈالر سے بھی زائد ہے فی کس آمدنی، یعنی ایک امریکی ایک سال کے عرصے میں 55,000 امریکی ڈالر خرچ کر پائے گا، اور پاکستانی جو ہے ایک پاکستانی کے حصے میں صرف 1,241 ڈالر آتے ہیں سالانہ۔ تو اس لیے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہائی ہے اور پاکستان کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی لو ہے، زیادہ تر لوگوں کا۔ جبکہ بعض ممالک کی فی کس آمدنی بچوں 400 امریکی ڈالر ہوتی ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، مصر ہے، سری لنکا ہے، چین، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان وغیرہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ تو بچوں یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ فی کس آمدنی کے حوالے سے دنیا کے ممالک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ترقی یافتہ ممالک، درمیانی آمدنی والے ممالک اور پسماندہ ممالک۔ اب ہم اپنا
اگلا چھوٹا سا ٹاپک جو ہے اسے ڈسکس کر لیتے ہیں، حقیقی آمدنی اور زرعی آمدنی میں فرق۔ تو بیٹا اگر میں سمپلی آپ اس کو پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اسٹڈی کر لیں گے، ایگزامپل بھی سمجھاؤں گا۔ اگر میں اس کو مختصراً آپ کو سمجھاؤں تو توجہ سے سنیں گے۔ ہم نے بیٹا ڈاکٹر مارشل کی تعریف کی تھی کہ اشیاء و قومی آمدنی کی تعریف تھی ہے کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہوں، اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ اور قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر یا استعمال میں لا کر ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں، اسے قومی آمدنی کہتے ہیں۔ بیٹا یہ جو مقدار ہے اشیاء و خدمات کی، اسی کو ہم حقیقی قومی آمدنی کہتے ہیں۔ ریئل انکم یہی ہے۔ روپے پیسے سے بھوک نہیں مٹ جاتی۔ روپیہ پیسہ جو ہے وہ قومی آمدنی نہیں ہے۔ قومی آمدنی دراصل اشیاء اور خدمات کا مجموعہ ہے۔ جو کرنسی ہوتی ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج کا کام کرتی ہے۔ اصل میں ہم کرنسی کے ذریعے اپنی ضروریات کی اشیاء و خدمات خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، وہی ہماری دولت ہے۔ وہی کسی ملک کی دولت ہے کہ وہ کتنی مقدار میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بچوں، وہ سال بھر میں اشیاء و خدمات کی جتنی مقدار کسی ملک میں پیدا ہوتی، اسے حقیقی قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اور اگر ان اشیاء و خدمات کی بازاری قیمت کا مجموعہ لے لیا جائے، زر کی صورت میں، زر کو ہم کرنسی کہتے ہیں، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، کرنسی نوٹ، کرنسی کوئنز ہیں، یہ زر کہلاتا ہے، منی کہلاتی ہے۔ تو بچوں، یہ جو زرعی آمدنی ہے، اگر ہم حقیقی آمدنی جیسے اشیاء و خدمات کی مقدار کا مجموعہ ہے، تو ان اشیاء و خدمات کی مقدار کی بازاری قیمت کا جب ہم مجموعہ لے لیتے ہیں روپے کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، تو پھر یہ زرعی آمدنی کہلاتا ہے۔ تو یہ تو تھا فرق ان دونوں کا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں، میں اسے پڑھ دیتا ہوں، سال بھر میں اشیاء و خدمات کی جتنی مقدار پیدا ہوتی ہے اسے ہم حقیقی قومی آمدنی کہتے ہیں۔ چونکہ پیداوار کو ماپنے کے پیمانے مختلف ہیں، بعض چیزوں کو گرام میں، کلو گرام میں ماپا جاتا ہے، بعض کو میٹروں میں پیمائش کی جاتی ہے، لہٰذا قومی آمدنی کی کل مقدار معلوم کرنے کے لیے زر کی اکائیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی اشیاء و خدمات کی بازاری قیمتوں کے پیش نظر قومی آمدنی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جسے ہم زرعی آمدنی کہتے ہیں۔ اگر محض قیمتیں بڑھ جانے سے اشیاء و خدمات کی مالیت میں اضافہ ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ اشیاء و خدمات کی مقدار اتنی ہے، ان کی قیمتیں بڑھ گئیں تو زرعی آمدنی بھی بڑھ گئی۔ تو قیمتیں کم ہونے سے اشیاء و خدمات کی مالیت کم نکلتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حقیقی آمدنی کم ہوئی ہے۔ تو آمدنی کا اصل تعلق اشیاء و خدمات کی پیداوار سے ہی ہوتا ہے، اور آمدنی میں اضافہ یا کمی اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ یا کمی سے ہی ہوگی۔ ہم جب بھی جس بھی ملک کے اندر اشیاء و خدمات کی پیداوار بڑھ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں قومی آمدنی بڑھ رہی ہے، چاہے چیزیں سستی ہو رہی ہوں یا مہنگی ہو رہی ہوں۔ اسی طرح سے اشیاء و خدمات کی مقدار زیادہ ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں قومی آمدنی بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں قومی آمدنی کم ہو رہی ہے۔ مثال بچوں نیچے دی گئی ہے۔ فرض کریں کہ سن 2005 کے اندر پاکستان کی کل آمدنی 500 ارب روپے تھی۔ یہ گوشوارے میں بھی زرعی آمدنی ظاہر ہے، 500 ارب روپے، روپے کی صورت میں تو زرعی آمدنی ہے، اس لیے زرعی آمدنی والے کالم میں دیکھیں تو قومی آمدنی کا سال 2005، زرعی آمدنی 500 ارب روپے ہے۔ پھر اوپر مثال پر دیکھیں، اگر ہم 2005 کی قیمتوں کو 100 فرض کر لیں تو دیکھیں قیمتوں کا معیار سن 2005 میں تیسرے کالم میں 100 روپے، اور سن 2010 میں قیمتیں بڑھ کر 200 روپے ہو جائیں تو وہی اشیاء و خدمات جو 500 ارب روپے کی تھیں وہ کتنے کی ہو جائیں گی؟ کیونکہ ڈبل ہو گیا قیمتیں، تو یہ بھی 500 کی بجائے 1000 ارب روپے ہو جائے گی۔ زرعی آمدنی میں تو ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے کہ یہ 500 ارب روپے سے 1000 ارب روپے ہوگی، کیونکہ قیمتیں 100 سے 200 ہو گئیں۔ اشیاء و خدمات فرض کریں 500 اشیاء 500 ارب روپے کی، 100 روپے قیمتوں کا معیار ہے، اور
200 रुपये यही अशिया की कीमत है, जितनी भी अशिया जो 100 रुपये कीमत वाली थी 500 अरब रुपये की बनी वही अशिया 200 रुपये कीमत हो गई तो 1000 अरब रुपये ज़रूरी आमदनी बनी। लेकिन हकीकी आमदनी में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, क्योंकि हकीकी आमदनी वाले कॉलम में अगर हम देखें तो 100 रुपये कीमत का म्यार है, नीचे डिवाइड किया हुआ है, और 500 अरब रुपये जो है वो ज़रूरी आमदनी बनी, तो ज़रूरी आमदनी को कीमतों के म्यार पर तकसीम कर दिया गया है। मल्टीप्लाई 100 जो है वो इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई ये 100% निकालने के लिए होता है, तो हम मल्टीप्लाई 100 से करते हैं हम, तो ये निकल आएगा हमारे पास 500 अरब रुपये, क्योंकि 100 से 100 कट हो जाएगा और बाकी 500 अरब रुपये बच जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि जब 2010 के अंदर कीमतें 200 रुपये हो गई, ज़रूरी आमदनी 1000 अरब रुपये, तो 1000 बटे 200 ज़रब 100 करेंगे तो फिर भी ये 500 अरब रुपये ही निकलेगी। यानी हकीकी कौमी आमदनी में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, अशिया और खिदमात की मिकदार में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। महज कीमतें बढ़ जाने से ज़रूरी आमदनी जो है वो 500 अरब रुपये से 1000 अरब रुपये हुई है। तो ये नीचे वाली 3 लाइनें भी पढ़ लेंगे। और बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीके स्टडी करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी हमने जो पढ़े थे ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।